حضور سیدی سرکار بندہ نواز یسوع درار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ہم ان کے جد کریم اور ان کے اجداد کے ذکر کو لے کر یہاں پر موجود مفتی صاحب قبلہ نے حکم فرمایا، ان کا حکم ہے کہ خطاب کیا جائے۔ خطاب لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ بندہ نواز کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان کے جد کریم کے فضائل کے حوالے سے ان کو سبق سنا کر ہم اپنے آپ کو مسترد کریں۔ اس لیے کہ ہر محفل خطاب نہیں ہوتی، آقاؤں کی بارگاہ میں تو صرف سبق سنایا جا سکتا ہے۔ اگر میں کوئی بڑا خطیب بھی ہوتا تو بھی حیثیت نہ تھی کہ میں یہاں بول سکتا، اور ہمیں اسی پر عمل بھی کرنا ہے۔ کچھ بن بھی جاؤ تو یہاں آ کر سمجھو کہ ہم کچھ نہیں ہے، تبھی یہاں سے کچھ بن کر جاؤ گے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو اس کو بولنا نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کا بغض رافضیت ہے۔ اور سب سے پہلے جس کو رافضی کہا وہ کہنے والا کون ہے؟ زید شہید، یہ بندہ نواز کے جد ہیں۔ بندہ نواز زیدی سید ہے، بندہ نواز زیدی۔ یہ زید کون ہے؟ حضرت زید، امام زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ٹھیک؟ اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ یہ حضرت زید تھے کیسے آدمی اور یہ کیا شان کے لوگ ہیں۔ امام زید نے ایک مرتبہ امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا جب دیکھو جب بابا روتے ہی رہتے ہیں، یہ اتنا کیوں روتے ہیں، ایسا کیوں روتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت امام باقر نے کہا میرے بھائی جو بابا نے دیکھا ہے اگر وہ ہم لوگ بھی دیکھ لیتے نا تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا۔ جو دکھ انہوں نے سہا ہے اگر یہ دکھ پہاڑوں پہ ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ دکھ سہے ہیں امام زین العابدین نے، وہ دکھ سہے ہیں کہ کربلا کے بعد کبھی مسکرایا نہیں، کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی پیا نہیں، کربلا کے بعد کبھی نرم بستر پہ سوئے نہیں۔ آنسو تھے اور صرف آنسو تھے، اور جو حقدار نہیں ہے پھر میں ان سے بدلہ لوں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین پاک کے شہزادے امام محمد باقر نے کہا ٹھیک ہے اگر جانا ہی ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے مت جانا، اپنے آپ کو اہل البیت بتا کر مت جانا۔ ایک کام کرو، اگر تم یہ کہو گے ہم سید ہیں، سادات ہیں، اہل البیت ہیں تو ان کے غصے اور بڑھ جائیں گے، ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، ان کی نالائکی اور بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرو کہ میں تاجر ہوں۔ کنٹرول کیا بھائی، تاجر کہلا سکتے تھے، تاجر بن تو نہیں سکتے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ خون کی اصلیت بدلتی تو نہیں ہے نا نام بدلنے سے، البتہ یہ ہوا کہ جب آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ بندہ نواز کے جد ہیں تو پھر کنٹرول نہ ہوا تو ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کو پیچھے کھینچا، خود آگے گئے اور نماز پڑھائی۔ نماز ہوئی تو بادشاہ نے غصے میں کہا کون تھا وہ گستاخ جس نے مجھے پیچھے کر کے آگے کیا؟ تو آپ کے یاروں نے آپ کو ہنگامے میں پیچھے سے نکال دیا، جلدی سے نکل کر چلے تو گئے، لیکن اللہ اکبر منبر پہ بیٹھ کے بادشاہ نے کہا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت میر سید محمد بلگرامی کی کتاب رحمت اللہ علیہ نظم العالی وہاں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہر بادشاہ وقت نے منبر پہ ہاتھ مار کر کون تھا وہ؟ تو سب نے شور کیا تاکہ وہ توجہ ہٹ جائے، وہ تاجر تھا، تاجر تھا، تاجر تھا۔ تو اس وقت بادشاہ نے دوسرے ران پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی قسم کسی تاجر میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ بادشاہ کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچے۔ اگر یہ اللہ نے کسی کو جرأت دی ہے یا تو دودھ فاطمہ ہے یا تو خون علی ہے۔ اس کو علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کو ابن حجر نے بھی لکھا، ٹھیک؟ دونوں کی کتاب کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ کی مجلس تھی، صحابہ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور باتیں کر رہے تھے، ایسے میں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ اول تو وہاں کسی کو دوڑنے کی اجازت ہی نہ تھی، یہ شہزادے تھے جو دوڑتے تھے۔ ارے یہ شان بھی یہ تھی کہ یہ منبر پہ بھی آ کے بیٹھتے تھے، شان یہ تھی کہ حالت نماز میں رسول اللہ کی پشت پر بھی آ کر بیٹھتے تھے، اور لوگوں نے انداز نبوت بھی دیکھا ہے۔ نماز میں اگر خیال بٹ جائے میرا اور آپ کا تو یہ صوفیہ کیا کہتے ہیں، یہ علماء کیا کہتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری نماز نہ تھی، آپ کی نماز نہ تھی، نماز لانے والے جانے نماز کی نماز تھی۔ اندازہ فرمائیں
یہ جان نماز ہے جنہیں ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ایمان کا بھی ایمان ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جان ایمان ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اندازہ فرماؤ، غور کرو، اللہ اکبر، پیٹھ پر آ کر کے بیٹھے شہزادے، اور حضور نے سجدہ طویل کر دیا، اور جب پوچھا گیا حضور کوئی بات ہو گئی تھی تو فرمایا اس لیے لمبا کیا سجدہ کہ اس خیال سے مطلب خیال کچھ اور بھی تھا، کس کا؟ سید المعصومین کا، کس خیال سے؟ کہا کہ میرا حسین پیٹھ پہ بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو حسین گر نہ جائے، حسین کے گرنے کے خیال سے ہم نے سجدے کو طویل کر دیا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ ان لوگوں نے کبھی تخت و تاج پہ نظر نہیں کی، یہ لوگ بادشاہ نہیں بنے بلکہ بادشاہ گر بنے۔ تو جب بیٹے بادشاہ گر تھے، بیٹے بادشاہ گر تھے تو بابا کو کیا ضرورت تھی تخت کی؟ ارے تخت کی اوقات کیا ہے؟ جب رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے تو اب تخت کی اوقات حضور کے سینے پہ بیٹھ گئے تو تخت کی اوقات کیا ہے تخت کی حیثیت؟ ارے ان کے بیٹوں کا تو یہ حال ہے کہ سیدنا صابر پاک کلیری حضرت شیخ زکریا ملتانی کے بیٹے آئے، بادشاہ کے نوکری کرتے تھے، صرف معانقہ کر لیا تو کہا کہ وہ تو بادشاہ کا نوکر ہے، جبہ اتار کے صدقہ کر دیا کہ بادشاہ کے نوکر سے میرا جبہ ٹچ ہو گیا، اس لیے یہ فقیروں کے پاس ہونا چاہیے۔ کسی نے چگلی لگا دی شیخ زکریا کے شہزادے کو کہ دیکھو صابر پاک نے جو معانقہ کیا جبہ اتار کر کے دے دیا، کہا وہ شہزادہ رسول ہے، ان کا تقوی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بابا زندگی میں جو مانگا جملے پورے ہونے سے پہلے آپ نے دیا، آج اپنے علی اکبر کو پانی پلا دے بابا اگر 2 قطرے پانی پلا دیں گے میں پھر لڑوں گا، ان کو جانے نہیں دوں گا۔ میرے آقا امام نے اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ یہ نانا جان کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی اتاری، کہا اس کو منہ میں رکھ لو، نانا کی انگوٹھی سے، ساقی کوثر کی انگوٹھی سے تمہیں راحت مل جائے گی۔ بالآخر گئے تو مختصر یہ کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اور گھیرنے کے بعد ابن عساکر کی روایت کے مطابق ایک نیزہ 18 سال کے جوان علی اکبر کے سینے میں لگا اور حسین کا چاند گہنا کر زمین پر آئے۔ جب زمین کی طرف آئے تو کہتے ہیں بابا میری خبر لی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جیسی شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجئے تو حسین ان کے جسم کی طرف ایسے دوڑے جیسے کوئی چیل اپنے شکار کی طرف دوڑتا یا کوئی عقاب اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے۔ کہا کہ جب غبار چھٹا میں نے دیکھا تو علی اکبر شہزادہ زمین پہ اپنے پیر رگڑ رہے تھے، وہ خوبصورت سا شہزادہ زمین پہ اپنے پیر رگڑ رہے تھے، اور امام حسین ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر غبار صاف کر رہے تھے، اور جب غبار صاف کیا تصویر مصطفیٰ پر سے آنکھیں کھولی، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور رونے کے بعد کہا اللہ ان پہ رحم نہ کرے جس نے تجھے قتل، تصویر مصطفیٰ مٹا دی۔ اور اس کے بعد پھر جب شہزادے نے اپنے باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک کو اپنی ماتھے پہ محسوس کیا، آنکھیں کھولی اور کھول کے کہا بابا بہت تکلیف ہو، بابا بہت تکلیف ہو، میرے سینے سے نیزہ نکال دے بابا اگر آپ نیزہ نکال دیتے ہیں تو میں پھر لڑوں گا انشاءاللہ، پھر لڑوں گا، انہیں واپس نہیں جانے دوں گا بابا۔ اپنی قوت کو اکٹھا کیا اور شہزادے کے سر کو کربلا کے ریت پہ رکھا، اور اپنی طاقت اکٹھا کر کے جب آپ نے سینے سے علی اکبر شہزادے کے سینے سے جب نیزہ کھینچا تو وہ ایک چیخ تھی جو علی اکبر پاک کے حلق سے نکلی اور کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک امام حسین کے ایک بھی بال ابھی تک سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب سینے سے نکالا ہے نیزہ اور نیزے کو دیکھا تو نیزے کی انی پر علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا گیا تھا۔
امام حسین کے دین پر ہو یا یزید کے نقش قدم پر ہو، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آوارگی کرتے رہو گے، جرائم کرتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے، تو پھر یاد رکھنا امام حسین کا ساتھ تو بھول جائیے، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے تیار ہو جائیے۔ اور اگر ایسا نہیں چاہتے تو آج ہی توبہ کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی زندگی کو بدلیے، اور اپنے امام سے کہیے امام اب تک جو بس توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یزید کا کردار نہیں آپ کا کردار اپناؤں گا۔